सब की यहाँ आज आमद का बहुत शुक्रिया। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से आपके सामने पेश हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ गुजारिशात मैं करूँगा और फिर हमारे अकाबरीन जो यहाँ हैं वो तफसील से बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक जुज़्व है और इस हवाले से हम खड़े हैं साथ और बिल्कुल एक बुनियादी अंसर हैं हम इस तहरीक का। हमारी आवाज़ इन अकाबरीन की आवाज़ के साथ खड़ी है। आज जो मसाइल इस मुल्क को दरपेश हैं, हम समझते हैं एक बड़ा अवामी इत्तेहाद ही उन मसाइल का हल पेश कर सकता है। ये तूल अर्ज़ में पाकिस्तान के फैले हुए हैं। ये मसाइल कश्मीर के भी हैं, आज़ाद कश्मीर के भी हैं, सिंध के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के हैं और पंजाब के हैं। तो सबसे पहला नुक्ता जो आपके सामने या मसला जो आपके सामने आज पेश करना है और जिस हवाले से हमें कुछ फैसले करने हैं वो फ़लस्तीन का मामला है। देखिए, फ़लस्तीन हमसे कोई बहुत दूर मामला नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हवाले से हम लाताल्लुक़ रह सकते हैं। ये हमारे ज़मीर पर एक बोझ है, हमारे ज़मीर से एक सवाल है। तो क्या हम ये समझते हैं कि हमें उस बैनुल अक़वामी मंसूबे का हिस्सा बन जाना चाहिए जिसका मकसद है फ़लस्तीन के अवाम को, गज़ा के अवाम को महकूम करना, उनको एक महकूम कौम के तौर पर उनसे मामला करना और उन पर एक निज़ाम मुसल्लत करना। इस वक्त एक तैयारी है एक लंबी महकूमियत की फ़लस्तीनियों के लिए और गज़ा के अवाम के लिए। जो तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं, जिस खून के दरिया से वो निकल कर आए हैं और अभी भी उस खून के दरिया में वो हैं, उसको एक तरह से दबाम बख्शा जा रहा है। एक तरह से जो जेनोसाइड, जो नस्ल कुशी हुई है, नस्ल कुशी करने वालों को आम माफ़ी दी जा रही है, उनके अमाल पे पर्दा डालने की एक कोशिश है। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहली आवाज़ जो सुनी जानी चाहिए वो फ़लस्तीनियों की आवाज़ है। फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के रहने वालों के लिए जो भी निज़ाम वज़ा होगा, उस निज़ाम के वज़ा होने में सबसे मोतबर और पहली आवाज़ फ़लस्तीनियों की और गज़ा के रहने वालों की होनी चाहिए। हम किसी ऐसे निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे जो मुसल्लत किया जाए फ़लस्तीनियों पर, जिसके ज़रिए उनको एक महकूम कौम तस्वुर किया जाए। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें हमें फ़लस्तीनियों की आवाज़ नज़र नहीं आती। फ़लस्तीनियों का जीना इस वक्त जो है वो मुश्किल किया हुआ है। जो मुजाहिद समूद बेड़े के ज़रिए गज़ा तक पहुँचना चाह रहे थे, उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसराइली फ़ौज ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। वो खुराक लेकर जा रहे थे, वो अमन का पैगाम लेकर जा रहे थे, वो आज़ादी का पैगाम लेकर जा रहे थे। हम उनके साथ खड़े हैं, PTI उनके साथ खड़ी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है और हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं इस समूद बेड़े के अफराद की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़। तो एक तो ये मामला है जिस पे जो अकाबरीन यहाँ आपके सामने आज मौजूद हैं, तवील एक तजुर्बा रखते हैं इस्तेमारी कुव्वतों के साथ मामला करने का, जद्दोजहद करने का, उनके ख़िलाफ़ खड़ा होने का। तो इनकी बात मोतबर बात होगी, मैं इनका इंतज़ार करूँगा, इनकी गुफ्तगू का। इसी तरह आज जो कश्मीर में हो रहा है, ये हमारी शारग से भी करीब एक मामला है। ये पाकिस्तानी अवाम, कश्मीर के अवाम का एक फितरी रद्द अमल है जबर के ख़िलाफ़, फस्तायत के ख़िलाफ़। अगर कोई ये समझता है कि इस पूरे मुल्क की आवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं, वो सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारेंगी, तो आज कश्मीर के गयूर अवाम इस नज़रिए की नफ़ी करते हैं, इसको रद्द करते नज़र आते हैं हमें। ये एक उनका फितरी रद्द अमल है। इसको साजिश कहना, इस पर गोलियां बरसाना, लोगों को शहीद करना बेवकूफ़ी है। तारीख़ माफ़ नहीं करेगी जो आज कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा, उस आवाज़ को नहीं सुनेगा। और यह आवाज़ सिर्फ कश्मीरी आवाम की आवाज़ नहीं है, यह पाकिस्तान के हर खित्ते के लोगों की आवाज़ है। ये लहूलुहान बलूचिस्तान की आवाज़ है जहाँ हज़ारों लोग गुमशुदा हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ है जहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए 20 लोगों को यकलख्त शहीद कर दिया जाता है, वादी तिरा हो या कोई और जगह हो। ये पाकिस्तान के हर सूबे की आवाज़ है, हर सूबा जिसके हुकूक को इस वक्त सल्ब किया जा रहा है, वो मादनियात हों या वो पानी का मामला हो। ये सूबों के मामलात हैं, ये पाकिस्तानी कौम के मामलात हैं जिनके हवाले से पाकिस्तानी कौम की आवाज़ मोतबर है। किसी को हक नहीं है कि वो इस मुल्क के मादनी ज़खायर को कहीं तो हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ हैं। हम पाकिस्तान के वसाइल के मुहाफ़िज़ हैं, उसकी हम निगहदाश्त करेंगे। इसी तरह
जो मामला है पाकिस्तान की मईशत का उमूमी तौर पर, ये हमारे सामने है और ये अहम तरीन मामला है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जबर से इस मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, यहाँ नशोनुमा होगी, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो तारीख़ को नहीं समझता। पिछले 3 साल से पाकिस्तान की मईशत जमूद का शिकार है। हर साल गुर्बत में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का 44% गुर्बत की लकीर से नीचे है। इस वक्त पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के नौजवान, 15 साल से 24 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, उनमें से 37% ऐसे हैं जो ना किसी तालीमी इदारे में जा रहे हैं, ना उनको रोज़गार मुयस्सर है। 37%। ये नौजवान पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तानी कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। आपने इस रीढ़ की हड्डी को माजूर कर दिया है। ना तालीम है, ना रोज़गार है। इसी तरह अफरात ज़र बढ़ती चली जा रही है। जो कुछ महीनों के लिए आपने कहा कि अफरात ज़र, महंगाई में कमी आई है, वो झूठ था। आज फिर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमारी ज़रई मईशत को अपाहज कर दिया गया है, मफलूज कर दिया गया है। पिछले साल जो गंदम की फसल के साथ हुआ, उसने हमारी मईशत को 2 खरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये तमाम आदाद हमारे सामने हैं। हमारे सामने है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आदाद, जो ये कहते हैं कि मजमूई तौर पर जो हमारे नौजवान हैं 15 से 24 साल, वो तो 37% बेरोज़गार हैं या तालीम में नहीं हैं, लेकिन मजमूई तौर पर 29% हमारी जो लेबर फोर्स है वो बेरोज़गार है। फैसलाबाद में महीनों से 10,000 से ज़्यादा मजदूर सड़कों पर हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो किसका इंतज़ार है? किस आतिश फिशां के फटने का इंतज़ार है? ये एक ऐसा निज़ाम है इस वक्त जो फॉर्म 47 पर मबनी है, जो मसनूई एक निज़ाम है, जो झूठ पर मबनी है, जो कुफर पर मबनी है। पर यह निज़ाम गूंगा और बहरा भी हो चुका है। इसको हकीकतें नज़र नहीं आ रही। ये निज़ाम अब कासिर है पाकिस्तान की आवाम को अपने साथ लेकर चलने से। तो हम आपके सामने बैठे हैं, हम बिल्कुल इस अज़म के साथ बैठे हैं कि हमने इस वस्तायत के निज़ाम को टिकने नहीं देना। हम इसके साथ मामला नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, हम इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे और इस निज़ाम को हम शिकस्त देंगे। और इस शिकस्त का एक बहुत बड़ा मार्का हमारे सामने खड़ा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन अब आए चाहते हैं। 16 अक्टूबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है। उसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में सारे सूबों की जो सूबाई बार काउंसिल हैं, उनके इलेक्शन हैं। तो ये पाकिस्तान की अवाम, हमारी वकला बरादरी के लिए एक इम्तहान है। ये एक बहुत बड़ा मौका है कि हम फस्तायत को शिकस्त दें। हम 26वीं आईनी तरमीम के जो साथ खड़े हैं उनको शिकस्त दें। इस 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान के आईनी निज़ाम पर हमला किया है, अदलिया पर एक कारी ज़रब लगाई है, अदलिया को महकूम किया है। तो अब मौका है, मैं पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान के तमाम वकला से अपील करता हूँ कि आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुर्मत के साथ खड़े हों और इस आइन और कानून की हुर्मत पर हमला करने वालों को शिकस्त दें। ऐसी शिकस्त दें जो साबित करे कि पाकिस्तान आइन और जमहूरियत के रास्ते पर ही चल के फलाह पा सकता है। तो ये 5 मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। फ़लस्तीन, कश्मीर, हमारी मादनियात और पानी के ज़खायर के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं, अवामी राय के बरखिलाफ़ जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, और बार के इलेक्शन जिनका बराए रास्त ताल्लुक़ है पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी से। तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा तमाम अपने अकाबरीन से जो आपके सामने इस वक्त बैठे हैं कि अपनी अपनी वो राय का इजहार करें और पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया। रहीम, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वक्त बहुत कम था, उसके बावजूद आप तमाम सहाफ़ी हजरात यहाँ पर पहुँचे। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अब मेरे इल्म में नहीं है इस वक्त के अहकामात क्या सादिर फरमाए गए हैं कि क्या फ़लस्तीन के बारे में हुई गुफ्तगू दिखानी भी है या नहीं, कश्मीर के बारे में क्या अहकामात है, वहाँ की सूरत हाल पर अगर कोई पाकिस्तान में रंजीदा है उसके ख्यालात टीवी चैनलों पर दिखाने हैं या नहीं। टीका के तहत आप तमाम हजरात को मजबूर कर दिया गया है, अहकामात का पाबंद बना दिया गया है। अगर आप उन अहकामात को नहीं मानते तो आपको मुकदमात का सामना करना पड़ता है, आपके चैनलों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ता है, आपके इश्ताहारात बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल जितनी भी गंभीर हो,
اس میں بطور سیاستدان تحریک تحفظ آئین ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا موقف اور اپنا اعتراض ملکی معاملات پر ضرور سامنے رکھیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جس کے اوپر پورے امت مسلمہ میں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری دنیا میں جس پر سب سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے وہ ہے فلسطین کا مسئلہ اور ٹرمپ صاحب کا پرپوزڈ 20 نکاتی پیس پلان، جس کو ہم امن پلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ اتنی امبیرسمنٹ کریٹ ہوئی ہمارے لیے کہ ابھی ٹرمپ صاحب نے پریس کانفرنس کی نہیں تھی، ان 20 نکات کا اعلان کیا نہیں تھا کہ اس سے 2 گھنٹے پہلے ہمارے وزیر اعظم نے اس پیس پلان کی حمایت کے اندر ایک ٹویٹ کر دی۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے جو پلان ابھی اناؤنس ہوا ہی نہیں تھا اس کو خوش آمدید بھی کہہ دیا، نام نہاد وزیر اعظم۔ اور پھر اس کے بعد جب عوامی ری ایکشن اس کے اوپر آیا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ملک بھر میں اور پوری دنیا میں، تو شام کو وزیر خارجہ، نام نہاد وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ معاہدہ ہی نہیں، یہ تو وہ پیس پلان ہی نہیں کہ جس کے اوپر ہم متفق ہو کر آئے تھے۔ یعنی کہ اس طریقے سے حکومتی معاملات چلائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کون سا پیس پلان وہ پرپوز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کے استقبالیہ دستے میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں۔ یہ ملکی معاملات کس طرح چلائے جا رہے ہیں؟ اور وہ پیس پلان یقین مانیے کہ اٹ از نتھنگ شارٹ آف سرنڈر۔ اس پیس پلان کے اندر ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کسی سیاسی جماعت کو اس ملک میں اعتماد میں لیا؟ آپ نے کوئی نیشنل کنسلٹیشن کی؟ کیا آپ نے پارلیمان کے اندر اس کے اوپر کوئی گفتگو کی؟ کوئی عوامی اعتماد حاصل کرنے کی ذرہ برابر بھی آپ نے کوشش کی؟ نہیں۔ استعماری قوتوں کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ نے فیصلے کر لیے اور اب آپ وہ فیصلے پاکستانی عوام کے اوپر تھوپنے جا رہے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ ہم یہ بات کیسے مان سکتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی جائے گی اس پلان کے تحت جو غزہ کے معاملات کو چلائے گی، اور غزہ کے معاملات کو چلانے والے جن صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، ٹونی بلیئر صاحب، ان کا ریکارڈ کون نہیں جانتا؟ عراق وار کے حوالے سے، مسلمانوں کی نسل کشی کی حوالے سے وہ متنازع ترین شخص ہیں۔ کیا ہماری فوج وہاں پر بھیجی جائے گی؟ اور اگر بھیجی جائے گی، جس کے بہت سارے اشارے مل رہے ہیں، تو کیا ہماری فوج اس متنازع شخص کی سربراہی میں وہاں پر کام کرے گی؟ یہ ہمیں بطور پاکستانی عوام کیسے قبول ہو سکتا ہے کہ ایک وار کرمنل جس کا ٹرائل ہیگ میں ہونا چاہیے، اس کی سربراہی میں ہمارے جوان وہاں پر اسرائیل کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے؟ یہ کسی بھی صورت پاکستانی عوام قبول نہیں کریں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اور پھر کہ اس پروگرام میں، اس پیس پلان میں پوری دنیا نے اپنی نظروں کے سامنے ایک جینوسائیڈ کو، ایک نسل کشی کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہا ان امیجز سے، ان واقعات سے جو وہاں پر روزمرہ کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوتے رہے۔ مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن یقین مانیے کہ میں اپنی حد تک تو تقریباً ایک نفسیاتی مریض اس حوالے سے بن چکا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے پیار نہیں کر سکتا۔ ان سے جب بھی شفقت سے پیش آنے کی کوشش ہوتی ہے تو ذہن میں غزہ کے بچوں کے امیجز فوراً آ جاتے ہیں۔ اور اس جینوسائیڈ کو کرنے والے نتن یاہو، اس کے احتساب کی کوئی بات نہیں، اس کے محاسبے کی کوئی بات نہیں۔ اقوام متحدہ نے جب آن ریکارڈ کہہ دیا کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے،
تو آپ اس کو اس معاہدے کے ذریعے کلین چٹ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ باقی دنیا نے جو مرضی ہے کرنا ہے کرے، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کسی بھی صورت یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم ان تمام معاملات کے اوپر، خصوصاً جس طریقے سے فلسطین کے معاملات ڈیل کیے جا رہے ہیں، یہ جو نام نہاد اسمبلی ہے، اس کی کوئی تو توقیر کرے، اس میں ہی کم از کم آ کر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، بتائیں کہ آپ کیا طے کر آئے ہیں اور کیا آپ کی گفت و شنید چل رہی ہے۔ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، نیشنل کنسلٹیشن کیے بغیر یہ پیس پلان یا پاکستانی حکومت کا اس ضمن میں اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم پاکستان کی اپوزیشن کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کشمیر کی صورتحال کا، آزاد کشمیر میں اس وقت درجن سے اوپر ہلاکتیں، شہادتیں وہاں پر ہو چکی ہیں۔ ہمارا دل رنجیدہ ہے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، اور ایک بڑی تعداد میں پرامن مظاہرین کو بھی جو وہاں پر شہید کیا گیا، ہم اس کے اوپر بھی رنجیدہ ہیں۔ اور احتجاج کرنے والے مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہاں کی اشرافیہ اپنی مراعات ختم کرے، اور آپ وہ مراعات ختم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مانگ کیا رہے ہیں کہ وہ 12 سیٹیں مہاجرین کے نام پر جو پورے پاکستان بھر میں تقسیم کر دی گئی ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد استعمال کرتا ہے وہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، کہ وہ 12 نشستیں ختم کی جائیں۔ ان میں سے کون سی بات ناجائز ہے؟ اس وقت جو صورتحال وہاں پر کشیدگی جتنی بن چکی ہے، میرے خیال میں وہاں کے وزیر اعظم کو فوری مستعفی ہونا چاہیے، وہاں پر نئے الیکشنز کا اعلان ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں وہاں کی جو بھی اسمبلی منتخب ہوتی ہے، وہ ان ترامیم کو، آئینی ترامیم جو وہاں پر کرنی ضروری ہیں، وہ پبلک کے مینڈیٹ کے ساتھ وہاں پر کی جائے۔ ان ہلاکتوں کے بعد، ان شہادتوں کے بعد وہاں کے وزیر اعظم کو اور وہاں کی حکومت کو کنٹینیو کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ انہیں اسی رسپانسبلٹی کے نتیجے میں جو وہاں پر وہ امن رکھنے میں ناکام رہے، فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ان کے بارے میں سوالات ہیں اور تشویش ہے۔ ہم اس حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ خاموشی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ فلسطین کا معاملہ ہو یا آزاد کشمیر کا، ہم دونوں کے اوپر اپنا ایک واضح موقف رکھتے ہیں، ہمارے واضح مطالبات ہیں، اور ہم پاکستان کی عوام کی بہاف پر اس نام نہاد اسمبلی کے پاس اور حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی عوام کی بہاف پر یہ مطالبات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو فوراً ان انٹرنیشنل معاملات پر اعتماد میں لیا جائے اور کشمیر کے اندر مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے اور وہاں کی حکومت گھر جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تفصیلی بات تو ہو چکی ہے، ان سب کو ہم انڈورس کرتے ہیں جو سلمان اکبر راجہ صاحب اور کوکر صاحب اور علامہ صاحب نے بات کی ہے۔ میں اس حوالے سے 2-3 بات کروں گا، زیادہ لمبا نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے نا اپنا سربراہی اجلاس بلا رہے ہیں، اور ہم سندھ کی جو ہماری الائنس کے لوگ ہیں اور بلوچستان کی دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ڈیٹ طے کریں گے، اور اس میں ہم پورا ایک پاکستان میں جو ہم نے اپنی موومنٹ آگے بڑھانی ہے اس پہ مشاورت کریں گے، اور ایک بھرپور تحریک کو جو ہے نا انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اس میں ہم تمام ایشوز کو جو کہ ہمارا بیسیکلی ہمارا نیریٹو ہے، وہ رول آف لا ہے، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے، یا عمران خان جو اس وقت ایک سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، جیل میں ہے، ان کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پلان دیں گے۔ تو اس کے لیے آج ہماری تھوڑی مشاورت ہوئی ہے، لیکن ہم جو سندھ اور بلوچستان کی دیگر ساتھیوں سے مشاورت کر کے اب سربراہی اجلاس بلائیں گے تو اس میں پورا احوال دیں گے۔
دوسری میں بات کروں گا کشمیر، اور اس پہ تو بات ہو گئی ہے جو فلسطین میں ہوا، اور خاص کر جو اس دن کل جو ہے نا جو قافلہ سمود گلوبل پروٹیرا جس کا ہوا ہے، اور اس کی جو پرامن مظاہرین ہیں جو کہ آزادی کے لیے اور وہاں کچھ خوراک کا سامان لے جانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک اخلاقی اور قانونی حق ہے، انٹرنیشنل قوانین اس کی اجازت دیتی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارا مشتاق صاحب بھی ہے۔ تو ہم ایک تو وفاق اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو واپس لانے کے لیے اپنے ڈپلومیٹک چینل استعمال کرے، اور بھرپور مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے اس جارحانہ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ رویہ کا۔ اور ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ جس طرح ہمارے بیرسٹر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا اور کوکر صاحب نے کہا کہ بغیر کسی مشاورت کی، کہ نہ پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہوئی، نہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی، اور بغیر کسی مشاورت کی جو ہے نا یہ اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا، اور اس کو باقاعدہ اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور ابھی اس کا فیصلہ آیا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو کہ ایک جعلی وزیر اعظم ہے، اس نے فوری طور پر ٹویٹ بھی کی، اور بجائے اس کے کہ وہ انتظار کر لیتے کہ فلسطینیوں کا اس کے اوپر کیا موقف ہے، یعنی جو مین مدعی ہیں ان کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے، اس کی مشاورت نہیں لیتے، اور اوپر سے جو ہے نا آپ سب کر رہے ہیں، تو یہ فیصلہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جب تک فلسطینی کسی فیصلے پہ راضی نہیں ہے، وہ کسی وہ فیصلہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کے علاوہ جو ہے نا آج ایک دو اور ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے فلور بل مالکان آئے ہیں، وہ پریس کلب کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو پنجاب سے آٹے کے اوپر جو ہے نا پابندی لگی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے صوبے میں گندم کی ایک مطلب تشویشناک صورتحال بھی بن رہی ہے، اور خاص کر جو ہے نا آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک پاکستان ہے، مطلب اگر اس قسم کی رویہ ہو تو یہ تو پاکستان کی یہ فیڈریشن کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح سے رویے سے تو صوبائیت اور تعصب آگے بڑھتا ہے۔ تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے، اور جو ہماری وفاقی حکومت کے پاس جتنا سٹاک ہے اس کو چاہیے کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ رابطہ کرے، اور خاص کر میں چیف منسٹر پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک ملکی پارٹی ہے کہ آپ صرف ایک صوبے کے نمائندے ہیں۔ اگر آپ ایک ملکی پارٹی ہے تو اس قسم کا رویہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سارے چاروں صوبے جو ہے نا یہ ایک اکائی ہے، اور ہم ساروں کی جو ہے نا ہمارے اور نیچرل ریسورسز ہیں، اگر اس طرح رویہ ہو گیا تو پھر بہت سوالات اٹھیں گے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آٹا کے اوپر جو ہے نا انہوں نے پابندی لگائی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں ایک اور ایشو جو اس وقت ہمارے صوبے میں خاص کر آپریشن کے حوالے سے مختلف جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان نے جتنی بھی سیاست کی ہے، اس کی سیاست میں نمایاں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا اور پاٹا کی عوام کی آواز ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ جب مشرف نے آپریشن شروع کی تو سب سے پہلا جو آپریشن کے خلاف بولا وہ عمران خان ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں اور خاص کر پاٹا میں 21 آپریشن ہو چکے ہیں۔ 21 آپریشن کا نتائج آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس نے کوئی بہتری دکھائی ہے؟ کیا دہشت گردی ختم ہوئی ہے؟ اگر دہشت گردی ختم نہیں ہوئی اور مزید بڑھی ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ مزید اس طرف جو ہے نا اٹریکٹ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے متبادل راستے اپنائے جائے۔ ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو، اور انٹیلیجنس بیس آپ کی جو آپریشن ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ گاؤں کی گاؤں جو ہے نا خالی کرے۔ میں ایز اے سیکرٹری جنرل تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے، ایم این اے کی حیثیت سے یہ بالکل واضح اعلان کرتا ہوں کہ کسی آپریشن کو اگر ہمیں اندازہ ہو گیا کئی آپریشن ہو تو ہم خود جائیں گے، اس کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، یہ عمران خان کا جو مین
جو اس کا منشور کا حصہ ہے، جو اس کی نظریہ ہے، اور جو اس کی سب سے زیادہ جس کی لیے پریشانی ہے، وہ ہمیشہ جب بھی جو بھی ملتے ہیں، سلمان اقرار صاحب ملتے ہیں، اس کو صرف پریشانی ہوتی ہے کہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی مسائل حل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ جو ان کی وسائل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ان کی مسائل جو آپ کے پاس نیٹ ہائیڈل پراپرٹی کے صوبائی حکومت کے فنڈز ہے، جو فاٹا کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے، وہ کھولے۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی آپریشن ہوگا تو ہم خود جو ہے نا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف بھرپور جو ہے نا انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ جو منرل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ بات بھول جائے، یہ بات بھول جائے کہ کوئی ہماری نیچرل ریسورسز کو ادھر امریکہ میں فیصلہ کرے گی، اسلام آباد میں فیصلے ہوں گے اور ہم صرف تماشا دیکھیں گے۔ ہم ضرور کہتے ہیں ہم کاروبار چاہتے ہیں، ہم روزگار چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے علاقے میں جو معدنیات ہے، نیچرل ریسورسز ہے، جو وسائل ہے، سب سے پہلے ان کی کمیونٹی کا، اس کے علاقے کے لوگوں کا اس پہ حق ہے۔ سب سے پہلے ان کو اعتماد ملے۔ ہمارے علاقے میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ درہ جو علاقہ ہے وہاں کوئلے کے کان ہے، اس میں انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے لوکل کمیونٹی کو شیئر دیا ہے، تو اس میں مختلف لوگوں کے شیئر دیا۔ اس ماڈل پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ لوکل کمیونٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، اس کے انٹرسٹ کو سیکیور نہیں کرتی، تو کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اپنی صوبے کی ایم این اے کی حیثیت سے، تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے، ہم یہ اپنے لوگوں کو یقین دہانی کرتے ہیں، جو بھی ہو، جو بھی اس میں انوالو ہو، ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے نیچرل ریسورسز پہ کوئی جو ہے نا قبضہ کرے یا باہر فیصلے کرے۔ شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ صاحب۔ میرے خیال میں بنیادی باتیں ساری تو ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، ہر وہ سسٹم، نظام جس کی بنیاد ظلم پر ہو، وہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ صلح کی بنیاد اگر ظلم پر ہو، دو فریقوں میں مصالحہ بھی ظلم کی بنیاد پر ہو، عدل و انصاف کی بنیاد پر نہ ہو، وہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فلسطین پر قبضہ کیا ہے سیونسٹوں نے، اور یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار سے سلسلے شروع ہوتے ہیں، پھر جنگیں، قتل عام، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور آج تک فلسطین کی سرزمین سے جو نکالے ہوئے فلسطینی ہیں ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا۔ ان کا بنیادی حق ہے، ان کی مادر وطن ہے، اور اسرائیل انکروچمنٹ جاری رکھی، اس نے حملے کیے، جنگیں کی، اوپر قبضے کیے۔ اب جب وہ اپنی مادر وطن کی آزادی کے لیے، اور ان کا حق ہے کہ قابض کے خلاف وہ مسلح جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، جیسے کشمیریوں کو حق ہے اپنی مادر وطن کو آزاد کرانے کے لیے سیاسی ہر لحاظ سے جو کوشش بھی کریں، وہ لیگلائز، اور یونائٹڈ نیشن بھی اس کو قبول کرتی ہے، ان کو دہشت گرد نہیں کہتی۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، ان کو جلا وطن کیا گیا ہے، ملین فلسطینی واپس آج تک نہیں آ سکے۔ اگر وہاں فلسطینیوں کو واپس لایا جائے باہر سے، اور ریفرینڈم کرایا جائے کہ فلسطین میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ فیصلہ کرے فلسطین کی سرزمین کا، یہ ایک جمہوری طریقہ کار بھی ہے اور عادلانہ بھی ہے کہ ان کی زمین ہے، جو باہر سے لوگ لائیں ان کو باہر واپس بھیجو، ابھی بھی لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں پر۔ تو غزہ کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو در حقیقت غزہ کے لوگوں کی جینوسائیڈ میں برابر کا شریک ہے، پہلے اس نے پچھلے دور میں ڈیل آف سینچری کوشش کی اور ناکام ہوئی، ابراہیم اکارڈ ناکام ہوا، یہ 20 نکات کی روشنی میں جو منصوبہ نے آیا، یہ بھی ایک قسم کا ڈیل آف سینچری کو دہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، اور آپ وہاں پر کیا لے کے آ رہے ہیں؟ قاتلوں کو کوئی سزا ہے؟ یہاں تو آپ آزادی کی تحریک کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ بولے ہی نہیں اور اس غصب کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف چپ ہو جائے، اور وہاں کے لوگوں کو حق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا قائد اعظم نے کیا کہا تھا، محمد الجناح ہمارے جو بانی ہیں، کہ فلسطین ایک ناجائز ریاست ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، اور ہماری زبان میں ایک حرامی سٹیٹ ہے۔
جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس طرح کی ہے. تو اس کو کیسے آپ آتے ہیں جناب والا؟ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے کلمے باہر آئے نہیں اور آپ پہلے سے مان رہے اس کے اوپر. یہ ہوتا ہے کہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو، جس کے پاس عوام کی طاقت نہ ہو، جس کی عوام میں جڑیں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے یا طاقتور رکھنے کے لیے پھر دنیا کے طاقتور ملکوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں. اب سب کچھ پاکستان کا بک رہا ہے، ایئرپورٹ بک رہے ہیں، سڑکیں بک رہی ہیں، بندرگاہیں بک رہی ہیں، معدنیات کے نام پر ہماری زمینیں بک رہی ہیں، سب کچھ جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے عوام اس کو برداشت نہیں کرتے. یہ ظلم ہو رہا ہے، ظالمانہ انداز ہے. جب آپ کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی، اب عوام سے ڈرتے ہیں، پھر آپ گولی کے ذریعے بات کرتے ہیں، پولیس کے ذریعے بات کرتے ہیں، فورسز کے ذریعے بات کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو مارتے ہیں. کشمیر کے عوام کا احسان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ان کا احسان ہے. آپ نے خود یونائٹڈ نیشن میں کیا کہا کہ کشمیر، دونوں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ہے، وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کدھر جانا ہے. حق خود ارادیت یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے یہاں کے لوگ کشمیر بنے گا پاکستان. آپ نے کیا حال ان کا کر دیا ہے؟ جبر کے ذریعے ان کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ نے پڑے اٹھا کے پھینکا. آپ کی تو لگتا ہے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، اور عوام کے جینون الیکٹڈ جو نمائندوں سے بھی دشمنی ہے آپ کی. آپ تو اس طرح سے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں جیسے بیڑوں کا اور حیوانوں کا گلا ہوتا ہے، بیڑ بکریوں کا. ایسے پاکستان نہیں چلے گا. اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے بلیک آؤٹ کیا، جیسے 26 نومبر کو اسلام آباد میں کر دیا تھا. انٹرنیٹ بند، روشنی بند، لائٹیں بند. اب مارو ان کو. کیوں مارو؟ یہ بولتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ دیکھتے بھی اور سنتے بھی ہیں، لہذا ان کو مارو. ان سے ان کی بینائی چھین لو، سنوائی چھین لو، گویائی چھین لو، ان کو گنگے اندر بہرے بنا دو، یہ کھڑے نہ ہو سکے. آپ نے جو یہاں اسلام آباد میں کی، اور مارنے کے بعد آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہو. ثابت تو کرو آپ نے کس کو مارا ہے، لے آؤ. پارلیمنٹ میں بھی کہہ رہے ہیں، سینٹ میں بھی لے آؤ، کدھر ہے بندے جن کو مارا ہے ہم نے. اب جو کشمیر میں کر رہے ہیں، یہیں سے میں کہتا تھا کہ جو بلوچستان میں کرتے ہوں گے ہمیں کیا پتا. پھر اسلام آباد کے حوالے سے جب منکر ہو جاتے ظلم کر کے، قتل کر کے، سروں میں گولی مار کے، تو بلوچستان کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ پتا ہے کہ کیا بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے. یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کو مانتی ہی نہیں ہے. اب یہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیا پاکستان کے حق میں؟ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کو آپ گولیوں کے تحفے دے رہے ہو، مار رہے ہو، زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہو ان سے. اتنا تمہارا اقتدار قیمتی ہے، اتنی تمہاری اقتدار کی بھوک عام ہے. واقعاً ایک کوئی بے نسلہ انسان یہ کر سکتا ہے جس کا تعلق، جس نے واقعاً خون کی، جس سے گٹی دی گئی ہو. خون پیتے ہیں یہ، انہیں خون کی گٹی دی گئی ہے، خون کی گٹی بھی ہے انہوں نے، لوٹ مار کرنے والے. لہٰذا دوستو یہ سب ظلم ہو رہا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. باقی جو بھی دوستوں نے کہا اس کی تائید کرتا ہوں. اسی طرح سے جو منرل کے بارے سے خان صاحب بات کریں گے، لیکن وہ واقعاً انتہائی شرم کا مقام تھا جس طرح سے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے نمونے کیا کہتے ہیں کہ منرل کی جو پیش کی جا رہی تھی. یہ حالت ہے آپ کی. ایسے اقتدار کے پیچھے مرتے ہو، مر جانا چاہیے ایسے اقتدار کے. اتنی ذلت، اتنا گھٹیا پن، اتنا ہلکا پن، اتنا اچھا پن، یہ پاکستان کی توہین ہے. ہر ملک کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، قوموں کا وقار ہوتا ہے. یقین کر لیں پاکستان کا ایک جوان جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے نا، اس کو بھی دو تو تھکرے کو تیار ہو ان کے منہ پر اس طرح سے کام کرنے کے لیے. نہیں کرے گا وہ. آپ نے اقتدار میں رہنا ہے، عوام کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. عوام کے پاس جاؤ. عوام، پاکستان کے عوام بہت کریم ہے، لیکن تم اقتدار کہاں سے لینا چاہتے ہو؟ وہاں سے جہاں پر پھر تمہیں اپنا ناک خاک میں رگڑنا پڑتا ہے. قرآن کہتا ہے، عجیب ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. لَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ اس وقت تک تم پر یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ کمپنی، جب تک تم اپنی شناخت نہ مٹا دو، تمہاری شناخت اور ہویت نہ مٹ جائے،
اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے. کبھی قرآن کہتا ہے کبھی راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود و نصارہ. لہٰذا آپ سمجھتے جھکے تم اور جھکو گے اور جھکو گے اور جھکو گے. آپ وہ عامر جو ان کے ساتھ لگے ان کا حال دیکھے کیا ہوا ہے. بعض کو تو انہوں نے خود مارا ہے, ذلیل کیا, رسوا کیا, جیلوں میں ڈالا. پھر ان کو انہوں نے جب ان کا کام نکلتا ہے نا, ٹشو پیپر نہیں. کبھی دیکھا کسی کو سگریٹ لگاتے ماچس کی تیلی کے ساتھ, جب سگریٹ لگا دیتے تو تیلی جل رہی ہوتی ہے, نیچے رکھ کے پاؤں مارتے ہیں اس کے اوپر. یہ وہ سگریٹ کی تیلی ہیں جن سے وہ اپنی آرزوؤں اور ارمانوں کے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو کمپرومائز کرتے ہیں, جلاتے ہیں اس کو. پھر یہ جس تیلی ہیں ان کے پھر پاؤں رکھ, جب یہ جل رہے ہوتے ہیں پھر پاؤں ڈال دیتے ہیں. اب تمہارا کام نہیں ہے, ختم ہو گیا تمہارا کام. یا ٹشو پیپر کی طرح ہوتے ہیں. لہٰذا پاکستان کے عوام یہ توہین برداشت نہیں کرتے, یہ تحقیر برداشت نہیں کرتے, یہ کام برداشت نہیں کرتے جو تم دکھا رہے دنیا کے سامنے. یہ پاکستان ہے ہمارا, یہ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع, یہ پاکستان ہے. یہ بنایا تم نے. یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان نہیں ہے, ہمارے اسلاف کا پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے عوام چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تم چھوٹے ہو, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ہمارے حکمران ہونے کا ٹیگ بھی لگے. تمہیں تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا. اگر تم نے یہی کام کرنے تھے تو بہت سی جگہیں جائیے کام کر سکتے ہو. پاکستان کا کیسے کہتے ہیں کہ چھوڑو پاکستان کی جان چھوڑو اور جاؤ اپنے یہ کام کرو کہیں اور جا کے. انشاءاللہ العزیز یہ کشمیر ہو جائے, کے پی کے ہو جائے, جی بی ہو جائے, وہاں کے عوام سخت ناراض ہے. ایس آئی ایف سی ہو یا گرین ٹورزم کے نام پر ہو, یہ سب فراڈ ہیں, سب دھوکہ ہیں, سب غیر قانونی ہیں, سب غیر آئینی ہیں. پاکستان کے عوام اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے مخالف بھی ہیں. انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے یہ پاکستان کے عوام بہت بیدار ہیں اس وقت. اگر بیدار نہ ہوتے نا 26 آئینی ترمیم نہیں ہونی تھی, کیونکہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں کا کام ہے. ابھی 27ویں آئینی ترمیم, اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے نا عمران خان کو جیل میں سر نہ ڈالتے اور جیل ایف آئی آر نہ کاٹتے. اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے نا ایسے جناب والا عدلیہ کا یہ حال نہ کرتے. اس طرح کے ججز نہ لے کے آتے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والے. حالانکہ اسلام کہتا ہے, دین کہتا ہے, قرآن کہتا ہے, قرآن و سنت کہتے ہیں جو جج بھی عدل کے مطابق فیصلے نہ کرے, پیسے لے لے, خواہشات نفسانی پر پریشرائز ہو کر ڈکٹیٹ ہو کر فیصلے کرے, ظلم کرے, وہ اس عدل کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے سارے فیصلے اللیجیٹیمیٹ ہیں اور غلط ہیں جو وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا, پاکستان ہمارا بہتری کی طرف جائے گا اور پاکستان خوبصورت ہوگا, گلدستہ بنے گا مختلف اکائیوں کا. واقعاً یہاں سے ہم دنیا کی باوقار قوم میں شامل ہوئیں گے. ہم مایوس نہیں ہیں. ہمارے جوان, ہماری قوم, ہمارے لوگ, ہمارے بعض بزرگان جیسے خان صاحب ہیں اور ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ العزیز اس پاکستان کی کشتی کو ساحل تک پہنچا کے رہیں گے اور عزت سے جئیں گے, عزت سے مریں گے اور ان کیا اسے کہتے ہیں کہ بہروپیوں سے خود بھی نجات حاصل کریں گے, وطن کی بھی نجات حاصل کریں گے, اور جو سیاسی قیدی بے گناہ جیلوں میں پڑے ان سب کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. سیٹ تبدیل کر کیا کہتے ہیں بیان زیادہ بڑی مہربانی. یہ لوگ جو لوگ پاکستان کی اس تحریک میں رہبری کر رہے ہیں سب کو اپنے سنا اپنے اس سے معلومات اس کی کمٹمنٹ کا بھی کو اندازہ ہوا. میں زیادہ وہ نہیں کروں گا. کل پرسوں پہلا اجلاس تھا اسمبلی کا, آپ سب وہاں تھے. یہ جو سارے مسائل ہمارے دوستوں نے بیان کیے, کسی کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا گیا کہ یا کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے یا فلانا جگہ انسان مر رہے ہیں یا فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے. بڑا درد تھا ان کے پیٹ میں کہ عمران خان نے کسی جرنلسٹ کو کے ساتھ رویہ غلط رکھا, اور بڑے میرے حوالدار اسپیکر صاحب اور میرے 2 نمبر کے وزیر اعظم اینڈ کمپنی نے اس کو بڑا اچھالا, ریزولوشن بھی پاس کرایا. اگر واقعی انہیں پریس کی آزادی سے یا ہونا نہیں چاہیے, پریس کا نہیں عام خواب گروپ کو بھی غلط رویہ اختیار کرنا غلط ہے, ہم اس کی کنڈمنیشن بھی کریں گے. اگر واقعی ان کو یہ عزیز ہے تو بسم اللہ, کل اجلاس ہے, اسپیکر صاحب کسی ایم این اے سے موو کرا دیں کہ پی کا ایکٹ ہم لوگوں نے ختم کر دیا. پی کا ایکٹ تمام پریس آزاد, جو بدماشیاں عدالت میں ہو رہی ہیں ہم نے اسے نکال دیا. پاکستان
फ़ौरन रास्ते पे चल पड़ेगा। यहाँ फ़लस्तीन की बात हो रही है, बड़ी तफसील से मेरे साथियों ने बात की। टोनी ब्लेयर वहाँ का वाइसराय होगा। टोनी ब्लेयर रिकॉर्ड पे है, जब उन्होंने गलत जज्बाती अंदाज में दुनिया को ये बराबर करा दिया कि इराक़ के पास हथियार हैं, एटॉमिक हथियार हैं, और फिर जिस अंदाज में लाखों इंसानों को मारा, इस नेकबख्त आदमी ने कम से कम ये जुर्रत की, हमारे लाखों 3 दफ़ा इराक़ के स्ट्रक्चर को वो किया गया, लाखों इंसानों को बेखानमा किया गया, फिर इसने टीवी पे आके कहा सारी वहाँ हथियार नहीं थे। यानी आपकी एक सारी हमारे लाखों इंसानों की उसके काफ़ी हो जाएगी। अब चढ़ दौड़ेंगे लोग मुल्कों पे, आप मुल्कों का सारा निज़ाम बिगाड़ देंगे और फिर दुनिया के सामने कहेंगे कि सारी हम गलती कर गए। एक सारी बस हमारे लिए काफ़ी है मुसलमानों के लिए। इस किस्म की वो बला को शहबाज एंड कंपनी सपोर्ट कर रही है। शहबाज कह रहा है, मैं अपनी तरफ से भी, अपने साथियों की तरफ से भी, हमें किसी फ़र्द से इस बुनियाद पे अपने फ़ैसले नापना कि वो कहाँ का प्रेसिडेंट है, ये गुनाह है। नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है, ये अजीब कमाल होगा। हमारा वज़ीर आज़म, नामयाज़ वज़ीर आज़म तो सिफारिश कर रहा है, एक ऐसे आदमी के लिए नोबेल प्राइज़ की सिफारिश की जा रही है जो 70 लाख फ़लस्तीनियों, 70,000 फ़लस्तीनियों के कातिल का मुकम्मल साथी है, क्योंकि उसने 3 मुल्कों में या 4 मुल्कों में अमन कायम किया था। लेकिन साथ ये भी लगा दिया जाए कि उन्होंने 70,000 इंसानों के कत्ल को जायज़ करार दिया और टोनी ब्लेयर को बिल्कुल अपना बिलवेड डिक्लेयर किया। दूसरी बात ये थी, यहाँ इस्लाम और मुसलमानों की बात होती है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कल स्पीकर साहब, हमारे हवलदार स्पीकर कह रहा था, मैं यहाँ किसी दहशतगर्द को बोलने नहीं दूंगा। शाहबाज से बड़ा दहशतगर्द कौन है? जिसने मौजूदा इलेक्शन के 9 बजे बाद ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे 25 करोड़ इंसानी को दहशत ज़दा करके, इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके, झूठ की बुनियाद पे कुरान करीम और अब चीज़ माने या ना माने, कुरान करीम कहता है कि अगर एक इंसान पे झूठ साबित हो जाए, जब तक वो तौबा ना करे, जब तक उस जुर्म से मुनकर ना हो, उसकी गवाही किसी अदालत में कबूल नहीं की जाएगी। ये कुरान का हुक्म है कि जिस आदमी पे झूठ साबित हो जाए, उसकी इस्लामी दुनिया में कहीं भी गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये सारे झूठे लानतुल्लाह काज़िबीन, ये हमारे मुल्क के नुमाइंदे बनकर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। हम इस मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहते हैं। मैं ज़रा मुख्तलिफ टोन में बात करूँगा। इसका वाहिद रास्ता, 2 रास्ते हैं। एक ये है कि जो क़ुव्वतें अस्करी या दूसरे गलत तौर पे इक़्तिदार पे काबिज़ हैं, वो तौबा कर लें। मौजूदा जो हमारा मुल्क है, इसका जो आइन जिस पे हम अमल कर रहे हैं, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में बना था, यूनानिमस। इस पे वली ख़ान के दस्तखत हैं, मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत हैं, शाह अहमद नूरानी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, हम सब लोगों के हैं। बिस्मिल्लाह, अगर वो इस मुल्क को बहरान से निकालना है, कोई उठ के कहे, फजल रहमान बिस्मिल्लाह करके कौमी असम्बली में कह दे कि मैं मूव करता हूँ कि 73 का आइन उस असली फार्म में बहाल किया जाए जो हमारे अकाबरीन ने बनाया था। पाकिस्तान के बहरान ख़त्म हो जाएगा, बहरान ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बात की जाएगी कि इमरान खान को कौन संभालेगा। आए बिस्मिल्लाह करें, ये सब बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। आइन बालादस्त होगा, 1 मैन 1 वोट का एहतराम किया जाएगा। एक नया इलेक्शन कमीशन, उसके ज़रिए इंतखाबात होंगे, पार्लियामेंट ताकत का चश्मा होगी। जो लोग जहाँ रहते हैं उनके वसाइल पर उनका इख्तियार होगा। आप दस्तखत कर दें, बाकी पार्टियाँ, इमरान का दस्तखत हम ले आएंगे, इमरान का दस्तखत हम ले आएंगे कि लेट्स आए एक नए पाकिस्तान की तामीर करें।
दूसरा तरीका ये है जो हमारे साथियों ने कहा, दूसरा फिर तरीका ये है, वो पीपल पार्टी का एक मशहूर नारा था कि दम मस्त कलंदर। फिर हम मजबूर हैं कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ वो हुक्म है कुरान करीम का। कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन अफजल उजात जो है वो जाबिर हाकिम के सामने कलमा हक कहना है। ये काम हमने करना है। हमारा ना ज़ाती दुश्मनी फलाने से है, इस मौजूदा हुकूमत ने जो बड़ा जुर्म किया है, जो तारीख़ी जुर्म किया है, वो ये है कि 75 साल से जो कुछ जमहूरी लोगों ने हासिल किया था, जो कुछ हम लोगों ने हासिल किया था, पहले मार्शल्लाह में बहुत सारे शरीफ जजों ने हल्फ लेने से इनकार किया, अपने बच्चों के पेट पे लात मारी, वो गए। दूसरे मार्शल्लाह, तीसरे मार्शल्लाह, हज़ारों लोगों ने कोड़े सहे, सैकड़ों कारकुन मार दिए गए फांसी। इन सब पे शहबाज एंड कंपनी ने इस्त्री फेर दिए। जो हमारी सारी अपने जमहूरी आज़ादियाँ हासिल की थी, वो सारे अभी पड़े हुए हमारे पाकिस्तान के वो बनकर। इनको हमने बार सूरत इक़्तिदार से हटाना है, आवाम की ताकत से। अगर सेनर फिक्र प्रिवेल करती है और हम बैठते हैं सारी सियासी पार्टियाँ एक चीज़ पे मुतफ़िक होते हैं, फिर अपने हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बदी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट भाई लोग अपने उस फ्रेम में रहें जो आइन ने आपके लिए रखा है। वी सल्यूट यू। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, हर उस जर्नल, हर उस जज, हर उस मलक, हर उस चौधरी, हर उस पश्तून खान, हर उस बलूच सरदार की मुखालिफ है जो आइन को नहीं मानता। आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये 5 आदमियों का कागज़ नहीं। जिस तरह ज़िया-उल-हक़ साहब ने कहा था, क्या है आइन, मैं इसे फेंक दूंगा। फेंकने का नतीजा आपने देख लिया। दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से पाकिस्तान है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में जितनी नेमतें बयान की पाकिस्तान के पास हैं, हम टॉप टू बॉटम फुल है। फिर हमारे इतने लोग गुर्बत के नीचे से क्यों वो कर रहे हैं? आए बिस्मिल्लाह करें, आए पाकिस्तान के इन रिसोर्सेज को लाखों करोड़ इंसानों की तालीम के लिए इस्तेमाल करें। आए इन गरीब इंसानों के लिए जो स्कूल से बाहर, इनके लिए इस्तेमाल करें। उनका वाहिद रास्ता ये है कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। हम ये नहीं है कि हम कहें हमारे बाप के नहीं है रिसोर्सेज पाकिस्तान के अवाम के हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस, जाली प्राइम मिनिस्टर हाउस में अमरीकियों को बुलाते हैं कि जी हम आपको बेच देंगे। कहा क्यों? ये पार्लियामेंट करेगी, तुम नहीं कर सकते। मैं वाज़ेह तौर पे, मेरे ख्याल सबकी अमीर राय ये होगी, हम माइटी अमेरिकन और तमाम दुनिया की जमहूरियतों से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए एक ऐसी हुकूमत के साथ डील न करें जो इलिजिटिमेट है, जो गैर जमहूरी है, जो गैर इंसानी है। और अगर आप उनसे करेंगे और कल हमारी इन अकाबरीन ने उन माहिदों का ख्याल न रखा और उन्हें रिजेक्ट किया, आप हमसे गिला नहीं करेंगे। ये आपका मुल्क है, हमारा सब मुल्क है, तारीख हमने चलानी है। प्रेस वालों, हमारी रहबरी भी करो, हमारी रहनुमाई भी करो, हमारे साथ शामिल भी हो जाओ। हम हर इदारे के बशमूल अफ़वाज पाकिस्तान उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, जो एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील चाहते हैं। आए बिस्मिल्लाह करके कलेक्टिव विजडम से पाकिस्तान को इस बर्बादी से निकल जाएगा। वरना बांग्लादेश, श्रीलंका, तीसरा नेपाल, उसको लोग भूल जाएंगे। ऐसे बिफरे हुए अवाम, भूख ने तंग किया हुआ है, लाकानूनियत ने तंग किया हुआ है। जिस मुल्क में तालीम याफ्ता ईमानदार जज रो रहे हों कि भाई सानू बचाओ, किससे बचाओ? अपने मुल्क के अपने उनसे। इस मुल्क में बर्बादी आ जाएगी और फिर हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने डंके की चोट पे ये लड़ाई लड़नी है, हमने आइन की बालादस्ती के लिए लड़ना है, हमने पार्लियामेंट की ताकत का सरचश्मा बनाना है, हमने गरीब, मकहूर और उस अवाम को हिस्सेदार बनाना है। ये तहरीक अपनी सरिश्त में एंटी इंपीरियलिस्ट है, ये तहरीक अपनी सरिश्त में एंटी फ्यूडल है, ये तहरीक अपनी सरिश्त में जमहूरी है। कोई भी पाकिस्तानी मर्द औरत जो भी है,
जिसका कोई भी दीन है वो हमारी रहनुमाई कर सकता है। आए हमें बताएं, जिसके पास आपकी पहुंच है, हमारी कमज़ोरियाँ हमें बताएं और हमें सही रास्ते की नुमाइंदगी करें। आपको खुदा इज़्ज़त रखे। ये आपके सामने जवाब ये देंगे, मैं खामोशी से सुनता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू।